جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کی خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزوئی عطا فرماتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ تو یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کو کہا، تو اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ دین کا راستہ۔ تو اس کے دین کو آگے پھیلانے کے لیے پہلے قرض حسن کی بات ہوئی، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت مثال سے سمجھا دیا کہ ایک دانہ، ایک پینی خرچ کرنے پہ وہ اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے وہ 700 گنا بڑھ چکا ہو۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے راستے میں دیا ہوا وہ ہمیشہ ملٹی پلائی ہوتا ہے۔ تو دین کے راستے میں ہم کہاں پہ خرچ کریں گے؟ جہاں پر دین کا علم پھیلایا جاتا ہے۔ وہاں پر ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم تھوڑا سا بھی جب خرچ کرتے ہیں تو اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور وہ کتنے گنا ملٹی پلائی ہوتا جاتا ہے، ہم تو اس کا حساب کتاب رکھ بھی نہیں سکتے۔ یہ اللہ ہی ہے جو بہترین طریقے سے ان کو ان کا اجر اور حساب دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز دی تو اس کے لیے اس کا 700 گنا لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے دین کے بقا کے لیے، اللہ کے دین کے علم کو پھیلانے کے لیے خرچ کرنا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دین کی طرف آئیں۔ تو یہ افضل ترین صدقہ ہے جو انسان دین کی ترقی کے راستے میں دیتا ہے، علم کو سیکھنے سکھانے کے لیے دیتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر انسان، اس کا جو اثر ہے وہ نسلوں کے اندر، کیونکہ یہ نسلوں کے ایمان کو بچانے کی بات ہے۔ آپ دیکھیں آج ہم تک یہ قرآن پہنچا، قرآن کا علم پہنچا، آج ہم بیٹھ کے تجوید کے رول سیکھ رہے ہیں، تفسیر سن رہے ہیں، ترجمہ سن رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم سے پہلے لوگوں نے یہ کوشش کی اپنے وقت میں، اپنے دور میں، کہ کس طرح اس علم کو آگے سے آگے پھیلایا جائے۔ آج ہم تک یہ پہنچا ہے، تو ہم نے اس کو یہیں پہ ختم نہیں کرنا۔ ہم نے آج اپنی زندگی میں خوب خوب اس چیز سے فائدہ اٹھانا ہے کہ ہم کیسے اس کو آگے والوں کے لیے محفوظ کر دیں اور خوب خوب اس کی نشر و اشاعت کریں اور دین کے راستے میں اپنا مال لگائیں۔ پھر اسی طریقے سے ایسے طالب علموں کو سپانسر کیا جا سکتا ہے۔ بعض دفعہ ہمیں بڑی خواہش ہوتی ہے کاش مجھے زندگی موقع دے اور میں جا کے بیٹھ کے کوئی ایسا کورس کر سکوں اور اس سے میں دین کو فائدہ پہنچا سکوں۔ اللہ آپ سب کی خواہشات، ہم سب کی خواہشات پوری کرے، لیکن اب اس دن کے انتظار میں ایسے ہی نہ بیٹھے رہیں۔ جب تک وہ دن نہیں آیا تب تک ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے راستے میں اس علم کو سیکھ رہے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اس راستے میں وقف کیا ہوا ہے۔ تو ان لوگوں کے اخراجات کو پورا کرنا، چاہے ان کی کتابوں کا خرچہ ہے، ان کی یعنی ان کے جو ٹرانسپورٹ ہے اس کا خرچہ ہے، ان کی فیس کا خرچہ ہے، کیونکہ ہر چیز دنیا میں رہتے ہوئے مال کے ساتھ آتی ہے۔ اگر دنیا کی کوئی چیز بغیر پیسہ خرچ کیے نہیں مل سکتی تو اتنا بڑا علم، ظاہر ہے اگر کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہے اس کے بھی اخراجات ہیں، اور اگر وہ انسٹیٹیوٹ چل رہے ہیں وہاں پہ کوئی استاد پڑھا رہے ہیں ان کے بھی اپنے اخراجات ہیں، اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ علم حاصل کرنے جاتا ہے اس کے بھی اخراجات ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ جو قرآن، جس سے ہم دورہ قرآن کراتے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ اس کو بھی لے کے کسی کو دینا، بعض دفعہ انسان کہتا ہے کہ اچھا اس سے تو میں کسی بھوکے کو کھانا دے دوں، وہ اپنی جگہ ہے، اور دین کا علم پھیلانا اپنی جگہ ہے۔ تو ہر مد میں اپنا حصہ ڈالیں، وہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، اور کسی کو اس کے دین کا اس پہچان دینا، اس کے رب کی پہچان دینا، اس کے رسول کی پہچان دینا، تاکہ وہ اپنی دنیا اور آخرت سنوار لے۔ آپ سوچیں کتنی بڑے درجے کی نیکی ہے۔ تو ایسے اداروں کو سپورٹ کرنا، ایسے اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کرنا، ایسے اساتذہ کو سپورٹ کرنا۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ جو ہمارا زوم کے اوپر ہماری کلاسز ہوتی ہیں، تو اب ہمیں کسی ہال کی بکنگ نہیں کرنی پڑتی، لیکن ہمارے ایکسپنسز زوم کے تھرو ہوتے ہیں اللہ کے بڑے نیک بندے جنہوں نے وقت سے پہلے اسپانسر کیا، وقت سے پہلے کانٹیکٹ کیا، اور میں یہی سوچتی ہوں کہ آپ دیکھیے تھرو آؤٹ دا ایئر یہ زوم رن ہوتا ہے، تھرو آؤٹ دا ایئر اس کے اوپر قرآن لوگوں کو سکھایا جاتا ہے، اور جو سیکھنے والے ہوتے ہیں اس پہ نہ صرف خود عمل کر رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ آگے سے آگے پھیلاتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو بھی ہم سے فردر، جیسے ہماری اسٹوڈنٹ ہے وہ آگے نماز سکھا رہی ہیں، ان کو چاہیے ہوتا ہے تو یہ ان کے پاس بھی جاتا ہے۔ آج سے ہم سے ایک اور گروپ انچارج نے ریکویسٹ کی ہے، تو ان کا پاکستان سے 7 سے 8 بجے کا ٹائم ہے، تو انشاءاللہ رمضان کے مسائل وہ سکھائیں گی، انہوں نے کیا ہے۔ تو کانٹینیوسلی یہ پلیٹ فارم کس لیے یوز ہو رہا ہے؟ دین کی ترقی کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ اس میں کسی کی کوئی پرسنل گین نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی پرسنل فائدہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، سراسر اخلاص سے نیت کے ساتھ رب کا دین لوگوں تک پہنچنے کے لیے، تو بڑھ چڑھ کر اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری نسلوں میں برکت آ جائے، ہمارے نسلوں میں ایمان پھیلے، تو جب ہم لوگوں کے لیے کوشش کرتے ہیں اللہ ہمارے لیے،
ہماری اولادوں کے ایمان کے لیے، ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ کرتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے دین کی ترقی کے راستے میں خرچ کریں. اور کچھ اور باتیں اسی طریقے سے ریلیٹڈ ٹو صدقہ، کہ پھر ہر بندے کے جو صدقہ ہے اس کا ڈفرینٹ قسم کا جو اجر ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے مختلف چیزوں پہ کہ کس نے کتنا مال خرچ کیا، ٹھیک ہے، اور اس کی کوالٹی کیا تھی، اس کا اخلاص کیا تھا، وہ حرام مال تھا یا مشکوک تھا یا حلال مال تھا. تو ہر چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا، اور بعض کا پھر اس سے بھی زیادہ اجر بڑھ جاتا ہے. تو اللہ کس کے خرچ کو کتنی برکت دیتا ہے وہ اس کے اپنے اخلاص پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ کسی کے پاس بہت تھوڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کاش میرے پاس بہت زیادہ ہوتا، میں بہت خرچ کرتا، لیکن اس کا وہ تھوڑا اللہ کے راستے میں دیا ہوا وہ کئی گنا برکتیں لے آتا ہے. وہ ہوتا ہے نا، وہ ایک ہی آپ بیج ڈالتے ہیں، ایک درخت جو ہے وہ اتنا پھلدار ہو جاتا ہے، آپ نہیں بیج ڈالا ہوتا ہے، اور ایک درخت بیچارہ وہ مر مر کے کوئی پھل دے رہا ہوتا ہے. تو یہ ڈفرنس کس چیز کا ہوتا ہے؟ بیج کی کوالٹی کا ہوتا ہے. تو اس لیے اس پہ نہ پریشان ہو کہ میں تھوڑا دے رہا ہوں. جس تڑپ، جس نیت، جس اخلاص کے ساتھ آپ اللہ کے راستے میں دیں گے نا، تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ جو ایک کلک ہے، اس کلک نے کتنے سارے اور لوگوں کا جو ہے آسانی کی، اور وہ آپ کے حق میں کتنا بڑا صدقہ جاریہ بن جائے. اور اس کے علاوہ جو صدقہ یا چیریٹی ہے، اس کے اوپر ریسرچز بھی کی گئی. ہم تو اہل ایمان ہیں، ہمیں ریسرچز سے فرق نہیں پڑتا، لیکن دل کو اطمینان ضرور ملتا ہے کہ اللہ کا دین کتنا فطرت پر ہے، اور یہ سراسر انسان دوسروں کو فائدہ نہیں دے رہا ہوتا، سب سے بڑھ کے انسان کو خود فائدہ ہوتا ہے. کہ بہت سارے جو دائمی امراض ہیں اس کا علاج چیریٹی میں ہے، ٹھیک ہے، دینے میں ہے. اور صدقے سے جو ہے وہ سٹریس کا بھی علاج کیا جاتا ہے. 2006 کی سٹڈی کے مطابق چیریٹی دینے والوں کے دماغ کے کچھ حصوں کو جب چیک کیا گیا تو پتا چلا کہ ان کے اندر خوشی، اعتماد اور مثبت سوچ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو جتنا انسان دیتا ہے اور چیریٹی میں خرچ کرتا ہے تو اس کے اندر پازیٹیوٹی زیادہ آتی ہے اور ایک خوشحالی آتی ہے. اور آپ نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا کہ آپ جو ہی صدقہ چیریٹی دیتے ہیں تو آپ کے اندر دل میں ایک عجیب قسم کا اطمینان اور خوشی اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو اس لیے اس میں کسی قسم کی انسان کو کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، بڑھ چڑھ کے اللہ کے راستے میں انسان کو خرچ کرنا چاہیے. اور اسی طرح ایمان لانے کے بعد صدقہ کرنا جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے. بیسیکلی یہ تصدیق ہوتی ہے اپنے ایمان کی کہ جو میں کہہ رہی ہوں I really mean it. تو یہ ایک طریقے سے ہمارا اظہار ہوتا ہے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک میٹھا بول اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے. اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ خرچ کر دیا، اب بار بار جس کو دیا ہوا ہے اب اس کو یہ نہ کہتے رہنا، بار بار اس کو اذیت دینا. اور ہم کہتے ہیں نہیں میری نیت یہ نہیں تھی. تو نیت تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر کسی کو سن کے تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ بار بار اس کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے ہو، اسے نہیں اچھا لگتا، تو ایسے خرچ جو ہے وہ انسان کا صدقہ ضائع کرنے والی بات ہے. جو احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں. ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. تو یعنی اگر بڑے بڑے صدقات کر کے انہیں سنبھالنے کی ابھی طاقت ہمت نہیں ہے نا، اور آپ ضائع ہی کر دیتے، تو اس سے بہتر کیا ہے کہ پھر اس نیکی کے اوپر انسان کنسسٹنٹ رہے کہ میٹھا بول بولے، ناگوار بات کو اگنور کر دے. یہ ایسے صدقات سے بہتر ہے جو انسان بڑے بڑے صدقات کر کے اور ان کو پھر احسان جتا کر ضائع کر دے. اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے. اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر. اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی. اس پر جب زور کا میंہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی. ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں، بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی کافی ہو جائے. تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. تو آپ دیکھیں، ایک ہے عمل کرنا، صدقہ دینا، دوسرا ہے کہ کس دل کس نیت کے ساتھ آپ کر رہے ہیں نا، اصل چیز وہ میٹر کرتی ہے. تو جب انسان اللہ کی رضا کے لیے
پورے دل کے ثبات اور اطمینان سے کرتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہلکی سی پھوار یعنی تھوڑا سا خرچ بھی بہت سارا فائدہ لے آتا ہے، اس میں بہت ساری برکت ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ 3 کام کیے اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت، نمبر 2 دل کی خوشی کے ساتھ اپنی زکوٰۃ ادا کی۔ اب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو لوگ پریشان ہونے شروع ہو جاتے ہیں، آپ پھر زکوٰۃ کا وقت آ گیا، ابھی تو دی تھی، سال کا پتہ ہی نہیں چلا۔ نہیں، خوشی خوشی شکر کر کے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے۔ اور میرا پورا اس بات کے اوپر یقین ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مال، اللہ نے ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ رزق کا حصہ دیا ہوا ہے نا، نیکیوں میں بھی کچھ لوگوں کو توفیق کا مل جانا یہ اس کا رزق ہوتا ہے، اور اللہ نے کچھ لوگوں کو واقعی میں بہت کھلا دل دیا ہوا ہے اور توفیق دی ہوئی ہے خرچ کرنے کی۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو زیادہ مالدار ہے وہ زیادہ صدقات کرتا ہے، یہ توفیق کی بات ہے۔ جس کو اللہ توفیق دیتا ہے اس کے پاس گزارے کے بھی نہیں ہوتے نا، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں سے نکالتا ہے، لیکن اللہ اس کے ہاتھ سے صدقات کی ایک وہ جسے کہتے ہیں بہار لگا دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہو کے بھی وہ ڈیلے پہ ڈیلے، اچھا آپ کر لیں گے، اچھا کل کر لیں گے، اچھا مجھے پتہ نہیں جائز بندہ وہ رائٹ جگہ کہاں پہ، وہ یہی سوچتے سوچتے بہت ساری اپرچونٹیز کھو دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی اپرچونٹی سامنے آئے، چاہے ایک پیسہ بھی ہے نا آپ کے پاس، پاؤنڈ ہے یا ڈالر ہے یا درہم ہے یا روپیز ہے، جسٹ ڈو اٹ۔ ڈونٹ ویٹ فار کہ میں تو بڑی اماؤنٹ میں کچھ کروں گا، میں تو سب سے اچھی جگہ پہ کروں گا، جیسے موقع دیکھیں کود پڑے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو دل کی خوشی کے ساتھ اپنی زکوٰۃ دی۔ اور تیسرا پوائنٹ، زکوٰۃ میں بہت بوڑھا بیمار گھٹیا جانور نہ دیا، لیکن اپنے مال سے معتدل اور متوسط چیز دی، کیونکہ اللہ نے نہ تو تم کو بہت بہتر چیز کا تم سے مطالبہ کیا، نہ تمہیں گھٹیا چیز دینے کا حکم دیا۔ یعنی پھر جو چیز اللہ کے راستے میں نکالیں پھر متوسط ہو، یہ نہیں کہ جو سب سے گندی پرانی پھٹی کھانے کو اللی لگی ہوئی، ہاں یہ نکال کے چیریٹی کر دی، جو کپڑا بالکل پھٹ گیا، جوتا جو پہننے کا نہیں، یہ چیریٹی کر دیا۔ تو اللہ کے راستے میں بس گھٹیا چیزیں نکالنی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایمان کی حلاوت محسوس ہو، ایمان کی مٹھاس محسوس ہو، جس رب نے آج سب کچھ دیا ہے اس رب کے لیے نکالتے ہوئے پھر اچھی چیز نکالیں، ایٹ لیسٹ متوسط تو ہونی چاہیے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر روز 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اللہ دینے والے کو اور بھی عطا کر، اور دوسرا دعا کرتا ہے کہ اے اللہ روکنے والے کا مال ضائع کر دے۔ تو اگر ہم نہیں نکالتے تو ضائع کیسے ہوتا ہے؟ ضائع ہونے کی کون سی صورتیں ہوتی ہیں کہ انسان فضول خرچی کر کے اڑا دیتا ہے پیسے، ایسی چیزیں خرید کے لے آتے ہیں اپنے پیسوں سے جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں، بس وہ پڑی بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ٹیکس سمیت پڑی 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 پڑی، اور اینڈ پہ انسان کہتا ہے او ہو یہ تو ایکسپائر ہو گئی، او ہو اب تو یہ تو سائز ہی چھوٹا ہو گیا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہی۔ ویسٹ آف منی۔ تو یہ کیا ہے؟ فرشتے دعا کر رہے ہیں نا کہ جو اپنا مال نہیں نکال رہا اللہ اس کے مال کو ضائع کر دے۔ اور ہمارے فریج دیکھیں، ہماری کچن کی کبرڈز دیکھیں، چیزیں پڑی پڑی ضائع ہو رہی ہیں، خراب ہو رہی ہیں، چیزوں کا خراب ہو جانا، فضول خرچی میں ضائع کر دینا۔ آج ہماری شادیوں کے حالات دیکھیں، یہ لگتا ہے کہ کوئی امت مسلمہ کی شادیاں ہیں، کس طریقے سے فضول خرچی۔ فضول خرچ کو کیا کہا گیا ہے؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ ایک ایک ڈریس پہ جو خرچہ ہو رہا ہے اور ایک ایک شادی پہ، ایک ایک ہال کی ڈیکور پہ جو خرچہ ہو رہا ہے، کیا واقعی میں ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں؟ کیا واقعی میں ہمیں یہ یقین ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ جہاں پہ صدقہ خیرات کی بات ہے وہاں کم سے کم تھوڑے پہ بس تسلی، اور جہاں پہ دنیا کا دکھاوا ہو وہاں پہ پھر ہم خرچ کرنے پہ کہیں پہ بھی نہیں رکتے، چاہے ہمیں قرضے ہی لینے پڑے، چاہے ہم ان قرضوں کے بوجھ سے زمین میں ہی چلے جائیں، لیکن ہمیں اپنی دنیا میں شان بڑھانی ہوتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں صدقات سے اللہ کا غضب بھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور جو احادیث سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے، صدقات بچاتے ہیں، تکلیفوں اور آزمائشوں سے بچاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جس قیامت کے دن ایسے لوگ جو عرش کے سائے تلے ہوں گے، وہ 7 لوگ ہیں جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو ان 7 لوگوں میں سے ایک کیٹیگری کس کی ہے کہ جس نے اتنے چھپا کر صدقہ دیا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے دیا تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ اس نے صدقہ کیا۔ تو چھپا صدقہ جو ہے وہ بہت ساری خیر و بھلائیوں کا باعث بنتا ہے۔
آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا ہو، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کمسن بچے ابھی کسی لائق نہ ہو۔ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ کتنی خوبصورت مثال سے اس بات کو سمجھایا کہ اگر ایک انسان اپنی جوانی میں اتنی محنت کر کے باغ لگاتا ہے اور عین اس کے بڑھاپے میں جب اس کے پاس اب اور کوئی ریسورسز نہیں ہے، بچے ابھی چھوٹے ہیں اور جتنا مال تھا اس سارے کو آ کے ایک جس کی اوپر اس نے اتنی محنت کر کے اس کو کمایا ہوا تھا اس پہ ایک آگ کا بگولا آ جائے اور عین اس کی ضرورت اور ویکنس کے ٹائم پہ وہ سب جھلس جائے، ایسے شخص کا کیا حال ہوگا؟ تو اسی طریقے سے عمر بھر کی بیسیکلی کمائی کا ضائع ہونا انسان کی کمزوری کی عمر میں اس چیز کی مثال دی جا رہی ہے کہ دکھا کر اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کرنا جس سے سب کیے کرائے پر پانی پھیر جائے، تو اپنے نیک اعمال کو قیمتی مال سے بھی زیادہ محفوظ اور چھپا چھپا کر رکھا کریں اور اسے سنبھالا کریں، اس کی حفاظت کیا کریں، کیونکہ نیک اعمال کرنے آسان نہیں ہوتے، بڑے مشکل سے انسان کی قسمت نصیب میں آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے اور جو کچھ ہم نے زمین میں تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیزیں چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں کوئی دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو جو ہی یہ کام کرنے لگیں گے، ابھی تو بڑی ہمتیں اونچی ہیں نا، لیکن جب یہ کرنے لگیں گے تو طرح طرح سے شیطان نے اٹیک کرنا ہوتا ہے اور انسان کو اس چیز سے روکنا ہوتا ہے، اور وہ کس چیز کا وعدہ کرتا ہے؟ مفلسی سے ڈراتا ہے، یہ جو تم نے ساری جمع پونجی جمع کی تھی تو کم ہو جائے گی، تو یہ شیطان کی طرف سے وسوسے آتے ہیں۔ مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے، اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ یہ آیت بھی بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور آپ دیکھیں کہ صدقات کی آیت کے بعد حکمت سے ریلیٹڈ بات آئی، کیونکہ حکمت بیسیکلی قوت فیصلہ کو کہا جاتا ہے۔ تو مال خرچ کرنا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اللہ کے راستے میں اللہ کے دین پر خرچ کرنا، یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کے پاس بہترین قوت فیصلہ اور جس کو معلوم ہو کہ کہاں پہ موقع محل کے مطابق کس طرح کی ضرورت ہے، اور وہ اپنے مال کو خرچ کرنے کی سمجھداری رکھتا ہو۔ تو یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت مل گئی اس کو تو خیر کثیر مل گئی۔ تو اب ہم تھوڑا سا اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے حکمت جس کو اللہ نے خیر کثیر کہا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وما یذکر الا اولو الالباب، ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ تو پھر اب ہم اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں، حکمت کیا ہے؟ بصیرت کو کہتے ہیں، جو انسائٹ ہوتی ہے نا، جب لوگ کہتے ہیں کہ اندر کی نگاہوں سے، تو دور رس نگاہیں جسے کہتے ہیں، یعنی بات کے پیچھے سے بھی بات کو سمجھ لینا، صرف ظاہر سے نہیں۔ اور اسی طریقے سے بہترین قوت فیصلہ، ڈیسیژن پاور، رائٹ ڈیسیژن پاور اینڈ رائٹ ڈیسیژن ایٹ دا رائٹ ٹائم، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد قرآن اور اس کا فہم ہے، ٹھیک ہے، ناسخ اور منسوخ کا علم، محکم اور متشابہ کا علم، مقدم اور مؤخر کا علم، یعنی سارا علم جو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں یہ قرآن کے جو علوم ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، ناسخ اور منسوخ، محکم اور متشابہ، مقدم اور مؤخر، حلال اور حرام، اور اس کی مثالوں کی معرفت، یعنی جو اللہ نے قرآن میں مثالیں بیان کی ہیں ان کی پہچان ہونا اصل میں حکمت ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس کا ایک اور میننگ آتا ہے قول اور فعل میں صحیح بات تک پہنچنا، ٹھیک ہے، کیونکہ بعض لوگ بڑی عمر کے پہنچ کے بھی بڑی اوپر کی صرف چیزیں دیکھ پاتے ہیں اور کسی بھی انسیڈنٹ کو دیکھ کے فوراً جج کر لیتے ہیں، لیکن ان کی ججمنٹ بالکل غلط ہوتی ہے۔ تو اٹس ناٹ اباؤٹ دا ایج، یہ فہم، یہ سمجھ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ دین کا علم اور معرفت بھی حکمت ہوتی ہے، پھر سمجھ بوجھ اور فہم، یہ بھی حکمت ہے۔ اور ایک اور جو بہت خاص قسم کا قول آتا ہے رأس الحکمتی مخافت اللہ، کہ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت جو ہے وہ اصل میں حکمت کا سر ہے یا سر چشمہ ہے۔ تو اصل حکمت کس کے اندر ہے؟ جس کے اندر سب سے زیادہ اللہ کی خشیت ہوتی ہے،
اور جس میں جتنی خشیت ہوتی ہے اللہ اس کو اتنا ہی حکمت سے نوازتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہم سب کو حکمت عطا کرے، کیونکہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر حکمت کی ضرورت رہتی ہے. کہاں پہ کون سی بات کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی، کتنی کرنی ہے، کتنی نہیں کرنی، کون سی بات درست ہے لیکن یہ موقع اس بات کے لیے درست نہیں ہے، کون سا ڈیسیژن لینا ہے، کون سا نہیں لینا، کون سا وقت کس ڈیسیژن کے لیے بہتر ہے. تو آپ دیکھیے بڑے بڑے فیصلوں میں تو ہوتا ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے ڈیسیژنز میں بھی ہو رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیے نیکیوں کے معاملے میں بھی ہوتا ہے، دو نیکیاں آپ کے سامنے ہیں لیکن حکمت آپ کو بتائے گی کہ اس وقت کون سی نیکی کرنا زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حکمت سے ریلیٹڈ ہیں. تو کون سی دعا پھر پڑھیں گے حکمت کے لیے؟ بس اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حکمت عطا کر دے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا ہے، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین. تو اللہ تعالیٰ مجھے حکمت عطا کر دے اور مجھے صالحین کی صحبت دے دے، مجھے ان کے ساتھ ملا دے. اور سب سے بڑی حکمت اور وزڈم یہی ہے کہ انسان کی جو کمپنی ہے وہ صالح لوگوں کی ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد یا رشک دو ہی لوگوں پر جائز ہے. نمبر ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اسے راہ حق پر خرچ کرنے کی اور اس کو راہ حق پر خرچ کرنے کی قدرت بھی دی. نمبر دو جس کو اللہ نے حکمت دی اور وہ اس کے ذریعے فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم بھی دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ حکمت کی تعلیم بھی ہوتی ہے. وزڈم جو ہے وہ سیکھنے اور سکھانے والی بھی چیز ہوتی ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا اور جو نظر بھی مانی اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں ڈائریکٹلی آیت میں چھپے صدقے کا اجر بتا دیا گیا یا اس کا فائدہ بینیفٹ بتا دیا گیا کہ چھپے صدقے سے بہت سی برائیاں ریز ہو جاتی ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے. یعنی آپ دیکھیں تسلی رکھیں نا، ہمیں ضروری لوگوں کے اندر اعلان کرنا ہوتا ہے، بس جس کو پتا ہونا چاہیے اس کو پتا ہے. تو کچھ سیکریٹس اپنے اور اپنے رب کے درمیان رکھیں، ان کو ایکسپوز نہ ہونے دیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری آپ پر نہیں. ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور راہ خیر میں جو مال تم لوگ خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے. آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. تو جو کچھ مال تم راہ خیر میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی. خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ خوشحال ہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر کچھ مانگے. ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا. یعنی یہ ایک اور مت بتا دی گئی کہ جو لوگ اللہ کے دین کی خاطر دن رات علم سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں اور ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کمائی کر سکیں، تو ایسے لوگوں کی بھی مدد کرنی چاہیے. اور ایسے لوگ وہ نہیں ہوتے جو لوگوں کے پیچھے پڑھ کر سوال کریں یا ان سے پیسے مانگے، مال مانگے، لیکن ان کے ظاہری حالت کو دیکھ کر انسان پہچان جاتا ہے کہ یہ شخص ضرورت مند ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ اصل میں اصحاب صفہ کے بارے میں ہے کہ وہ جو اصحاب جنہوں نے اپنے آپ کو خاص کر لیا تھا علم سیکھنے کے لیے اور وہ دن بھر علم سیکھتے رہتے تھے اور راتوں کو عبادت کرتے اور جہاد کے لیے اپنے آپ کو حاضر رکھتے تھے. تو کمپلیٹلی انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہوا تھا کہ ہر جگہ دین کی سربلندی کے لیے وہ کام کریں. جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. تو یہاں پہ ڈپریشن انزائٹی کا ایک اور علاج بتا دیا گیا. تو جس کو اللہ توفیق دے تو وہ یہ کوشش کرے کہ اس آیت پہ ایز اٹ از عمل کرے. وہ کیسے؟ دن کو بھی، رات کو بھی، چھپ کے بھی، ظاہر میں بھی. اور ظاہر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی اور کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جب یہ بتاتے ہیں تو وہ چیز اس میں تھوڑا سا نیت کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. آپ یہی چاہتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن اگر آپ کسی اور کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر ظاہر کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ پہ پتہ چلا ہے. تو ضروری نہیں آپ ایگزیکٹ اماؤنٹ بتائیں، لیکن آپ بتا کے دوسرے کو بھی موٹیویٹ کر سکتے ہیں. تو ایسے شخص کے اوپر کوئی خوف اور غم نہ ہوگا. مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں، یعنی ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کے ذریعے ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ لوگوں کا خیال رکھنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا. اور دوسری طرف جو انسانی نفسیات ہے، جو معاشرے کی بہت بڑی خرابی ہے،
وہ سود ہے کہ جب لوگوں سے ان کی مجبوری میں ان سے فائدہ اٹھایا جائے تو یہاں پر اس چیز کی مذمت کی گئی، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، یعنی جسے ہم نہیں کہتے اس کی تو مت ہی ماری جاتی ہے۔ اور اس حالت میں وہ ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے،